الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ انتہائی سخت موضوع ہے۔ سخت سے مراد مطلب اس کو سمجھنا کافی حد تک مشکل ہے۔ بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ میں آسانی سے اس موضوع کو ڈیلیور کر سکوں۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم، اتنی بڑی شخصیات اور علم کا اتنا بڑا سمندر، ان کو روک دیا گیا کہ اس کے بارے میں آپس میں گفتگو نہ کریں۔ جتنا لکھا گیا بس جتنا حضور نے بتایا صرف اتنے کی اجازت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں آگے بڑھا نہ جائے۔ بس جتنا حضور کی طرف سے عطا ہوا اسی کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پہلے عقیدہ سنیے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرمایا۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ یہ ہے تقدیر کے بارے میں اہل سنت کا اصل عقیدہ۔ اس امت کے اندر ایک گروہ ایسا بھی پایا گیا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والا تھا، وہ کہتے تقدیر کوئی شے نہیں، بس جو ہے یہی ہے۔ ایسے گروہ کو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا مجوسی قرار فرمایا کہ یہ اس امت میں ویسے ہیں جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے۔ قضاء کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر ہے نا ہماری، ہم جیسے کہتے ہیں تقدیر ہے ہماری، مقدر ہے، قضاء ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی، یعنی وہ علم جو چینج نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے علم میں ہے، وہ تقدیر ہماری جو چینج کبھی بھی نہیں ہوگی، کسی کی دعا سے چینج نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم، یہاں دلائل بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، میں مختصر چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو مختصراً عرض کروں گا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے قوم لوط کے بارے میں، جب قوم لوط پر ملائکہ عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور اس قدر دعا کی کہ اللہ فرماتا یجادلنا فی قوم لوط۔ حضرت ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، اس قدر دعا کی کہ مطلب وہ دعا جھگڑے میں، یہ محبوبان بارگاہ الہی ہیں، ان کے جھگڑے بھی مطلب ان کے آپس کے پیار بھرے میٹھے جھگڑے ہوتے ہیں، ہماری طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو وہ مطلب آپس میں ان دعا میں اس قدر انہوں نے شغف فرمایا کہ اللہ نے اس کو یوں مثال دی کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگے کہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے، لیکن اللہ نے اس دعا کرنے سے ان کو روک دیا کہ یہ حقیقت ہے، یہ ٹل نہیں سکتا، لہذا آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں۔ یہ تقدیر وہ ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء کو یا اللہ کے جو محبوبان بارگاہ ہوتے ہیں ان کو دعا کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے کئی بار حضور جان عالم کو بھی کسی دعا سے روکا گیا کہ یہ دعا آپ نہ کریں۔ تو یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ کے علم ازلی کے اندر موجود ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ دوسری جو ہے وہ ہے معلق محض۔ یہ کیا تقدیر ہے؟ یہ وہ تقدیر ہے کہ مثال کے طور پہ، آسانی سے مثال سمجھاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی سے قرض لینا تھا، میں اس سے قرض لینے کے لیے گیا، گھر سے نکلتے وقت میں نے دعا کی، بعض اوقات نفل بھی پڑھ لیے کہ الہی میں اس کے پاس جا رہا ہوں، میرا وہ قرض دے دے۔ اب میں قرض لینے کے لیے گیا، راستے میں کیا ہوا کہ میں نے دعا کی، راستے میں میرا کیا ہونا تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، میری ٹانگ ٹوٹ جانی تھی۔ میں یہ صرف مثال دے رہا ہوں، ٹانگ ٹوٹ جانی تھی۔ اب یہ ایک تقدیر میری لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ میں نے دعا کر لی کہ میرا وہ قرض مل جائے، تو وہ قرض تو نہیں ملا، لیکن یہ دعا کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ میری ٹانگ ٹوٹنے سے بچ گئی۔ اللہ نے اس کو یوں چینج کر دیا کہ وہ دعا قبول نہیں کی، یہ کر لی۔ تو یہ اس طرح کی تقدیریں، بعض تقدیر کی مثال ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، بیمار تھا، بیماری بڑھنے والی تھی، دعا کی، بیماری ٹل گئی۔ اس طرح تقدیر کی یہ وہ قسم ہے کہ جو
کسی کی بھی دعا سے، عام لوگوں کی دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے۔ ایک ہے معلق شبیہ بمبرم۔ مبرم جو سب سے پہلی قسم میں نے بیان کی کہ جو تقدیر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، ایک وہ ہے جو اس کے مشابہ ہے، اسی کی جیسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ عام لوگوں کو یا عام فرشتوں کو، جو فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں لکھی ہوتی بلکہ لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے۔ اس پر بعض چیدہ فرشتوں کی نظر ہوتی ہے اور بعض جو اللہ کے زیادہ محبوب بارگاہ الہی ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے یہ تقدیر چینج ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں مبرم کو دعا سے ٹال دیتا ہوں۔ سرکار غوث پاک ظاہر ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کا یہ فرمان وہ اس تقدیر کے بارے میں ہے کہ اس طرح کی تقدیر جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور وہ صرف محبوبان بارگاہ الہی سے ہی، ان کی دعاؤں سے ہی ٹالی جا سکتی ہے، تو یہ میں اس تقدیر کو ٹالتا ہوں۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ یہ تقدیر جو ہے جب لکھی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے ٹل سکتی ہے، تو یہ یاد رہے کہ جو تقدیر بیسیکلی جو وہ تقدیر ہوتی ہے جو چینج نہیں ہونے والی ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ جو فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے، تو اس بدلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب تقدیر لکھی ہوئی تھی تو وہ چینج ہو گئی۔ لکھی ہوئی تھی وہ مطلب یوں سمجھے کہ کچے کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی جو فرشتوں کے پاس تھی، پکا کاغذ وہ تھا جو اللہ کے علم میں تھا۔ تو اللہ کے علم میں وہ ویسے ہی ہونا تھا، یہ بس خالی ابھی ویسے لکھی ہوئی تھی کہ یہ دعا کریں۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ دعا جیسے فرمایا جاتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ ہتھیار یہ دعاؤں کے لیے کیوں کہا گیا، بار بار توجہ کیوں دلائی گئی؟ یہ اس لیے دلائی گئی تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دعاؤں کو شامل حال کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ مساجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک دم سے جیسی سلام پھرا تو بھاگنے کی کرتے ہیں کہ بس ہم بھاگیں۔ چلو کبھی کوئی ضروری کام ہے چلے بھی جائیں، لیکن 1-2 منٹ رک کے دعا تو کر لیں۔ 1-8 منٹ سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، 1-2 منٹ رک کر دعا ضرور کریں۔ ہم دعا نہیں کرتے۔ تو یہ تقدیر بیسیکلی یہ تقدیر میں یہ جو قسمیں اس کی بیان کی گئی ہیں، یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اس سے جو آنے والے بعض مسائل ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، اور یہ ٹلنا ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ تقدیر میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عموماً جو ہے وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ میں نے گناہ کرنا تھا، نماز نہیں پڑھنی تھی، بے نمازی ہونا تھا، تو کیا کروں، یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ جیسے اس عقیدے کے شروع میں بیان کیا گیا کہ یہ لکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب جیسا لکھ دیا گیا ویسا مجھے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے نا، وہ جو شروع سے تھا جس کو ہم جانتے بھی نہیں، وہ تب سے ہر چیز کو جانتا ہے، اور آخر تک جس کو ہم جانتے نہیں وہ اس بھی چیز کو جانتا ہے، اول سے لے کے آخر تک ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے یہ جان لیا تھا کہ یہ شخص یہ کرنے والا ہے اور یہ نہیں کرنے والا، تو اس علم کی وجہ سے اس نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لکھنے سے ہم مجبور ہو گئے ہیں، اس نے گناہ لکھ دیا ہے، قتل ہماری زندگی میں لکھ دیا ہے تو اب ہمیں قتل کرنا ہی پڑے گا، وہ ہم نے قتل ویسے کرنا تھا۔ یاد رکھیں، انسان دوسرے جانوروں کی طرح یا جمادات، پتھروں کی طرح، درختوں کی طرح ایک عام چیز پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اس نے ہمیں ایک اختیار دیا کہ تم دنیا میں جا کے جو مرضی کرو۔ تو جب اختیار مل گیا کہ جو مرضی کرو، اب اس اختیار کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے جو کرنا تھا وہ رب نے لکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہ پڑھنا میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہوئے، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس نے لکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کر کے اس کا دوش جو ہے وہ ہم تقدیر کو ٹھہرا دیں، جی کہ کرا جی میری تھی تقدیر میں لکھے ہی انجیا، ایسا نہیں۔ اس لیے اس جملے سے ہم نے باہر آنا ہے اور ہم نے حقیقت کو پانا ہے اور صحیح کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت الہی کو بجا لانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا صبح ایک دو نہ ٹائم ہوئے، مثال نہ تو ٹائی نہ ہوئے، 3 نہ ٹائم ہوئے، قرآن مجید پڑھنا، خاموشی نہ یا تھوڑا تیز پڑھنا، کسی کو سنا کر پڑھنا یا خاموشی سے پڑھنا، ان 2 چیزوں کو ذرا دیکھیں۔ بات یہ ہے
کہ وہ وقت ہے سونے کا وقت. اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں, گھر میں آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں اور لوگ بھی ہیں ساتھ اور وہ سو رہے ہیں, تو اس وقت ان پر سونا لازم ہے, اٹھنا لازم نہیں ہے. ایک تو وہ نا بالکل نماز کا وقت ہو تو آپ اس نیت سے اونچی آواز سے پڑھیں کہ چلیں ان کو بھی نماز کے لیے جاگ آ جائے گی. وہ وقت ہے کہ اس میں سونا ہے, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, تو وہ سونے کا وقت ہے. لازم تو نہیں ہے نا ہر بندے پر کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھے, وہ عبادت الہی کرے. ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم اس وقت قرآن پاک اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود ہمارے کانوں تک آواز آئے, بس. اس سے زیادہ آواز سے ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. ہاں, آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے تو ردھم سے پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں. جتنی بلند آواز سے پڑھیں گے ساتھ کی چیزیں گواہ ہوں گی. ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ارد گرد جہاں تک آواز جاتی ہے وہ چیزیں ہماری گواہ ہوتی ہیں, اور قیامت والے دن وہ گواہی دیں گی کہ اس نے میری جگہ یہاں پر کھڑے ہو کر میرے پاس جو ہے وہ قرآن پڑھا, نماز پڑھی, عبادت الہی کی, اس کی گواہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے جب سب ذکر کرواتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے ذکر کرو تاکہ یہ ساری چیزیں ہماری گواہ ہو جائیں. تو یہ بزرگوں کی مطلب یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی رمز والی ہوتی ہیں, ہم سمجھ نہیں سکتے. تو ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ دوسری چیزوں کو گواہ. جب کسی آپ ایسی جگہ پر ویرانے میں جائیں, کبھی پہاڑوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے, سمندر میں جانے کا اتفاق ہو, دریا لمبا بہت بڑا دریا ہے اس میں جانے کا اتفاق ہو, تو وہاں اس کے پانی کو, ان پتھروں پہاڑوں کو اپنی عبادت کا, اپنے کلمے کا, اسپیشلی اپنے ایمان کا گواہ کریں. ان کو گواہ کر کے گئے کہ اے پہاڑوں, اے پتھروں, تم سب سن لو کہ میں رسول اللہ کا سچا غلام ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں مسلمان ہوں. پھر کلمہ بھی سنائے ان کو, پہلا کلمہ سنائے, دوسرا کلمہ سنائے, درود پاک سنائے. وہ ہماری گواہ ہو جائیں گے اور کل بروز قیامت ہماری گواہی دیں.